اگر تم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو باہر نکلو، دھکے کھاؤ، لیکن گھر پر خالی مت بیٹھو، کیونکہ ٹھہرا ہوا پانی اور رکا ہوا انسان دونوں سڑ جاتے ہیں۔ جو گھر بچوں کا پرانا لگتا ہے وہی گھر ماں باپ کو خریدنے میں زمانہ لگا تھا۔ شکر ہے ہنسی بازار میں نہیں ملتی، ورنہ غریبوں سے کچھ لوگ یہ بھی چھین لیتے۔ زندگی میں کچھ سیکھو یا نہ سیکھو، مگر کل لوگوں کو پہچاننا ضرور سیکھو، کیونکہ جیسے لوگ دکھتے ہیں ویسے ہوتے نہیں ہیں، اور جیسے ہوتے ہیں ویسے دکھتے نہیں ہیں۔ بنا محنت کے کچھ نہیں ملتا دوست۔ قدرت چڑیا کو کھانا تو دیتی ہے مگر گھونسلہ نہیں۔ اسٹیشن جیسی ہوگی یہ زندگی، جہاں لوگ تو بہت ہیں پر اپنا کوئی نہیں۔ سپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کو سونے کے بعد دیکھتے ہیں، بلکہ سپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیار اور احساس کرنے والا ساتھی ہو تو عورت غریبی میں بھی ملکہ جیسی زندگی گزارتی ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت سمجھ جائے، وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رہنما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کا حفاظت شکر سے کرتا ہے۔ انسان کو زندگی میں دھچکے تو لگتے ہی رہتے ہیں، وہ دوبارہ بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے، چل بھی پڑتا ہے۔ جانتے ہیں انسان کب دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا؟ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو گرانے والا شخص تو وہی تھا جس کے لیے وہ کھڑا تھا۔ ماں باپ ایک ایسا میڈیکل سٹور ہیں جہاں ہر درد کی دوا مفت ملتی ہے۔ اللہ سلامت رکھے سب کے والدین کو، آمین۔ ایک دوسرے کی ہمت افزائی کرنا، ایک دوسرے کے نخرے اٹھانا اور ایک دوسرے سے پیار کرنا میاں بیوی کے بنیادی حقوق ہیں۔ آنسو بہہ جانا اگر اتنی آسان بات ہوتی تو آپ کے رب کو آنسو اتنے محبوب نہ ہوتے۔ بڑی اذیت سے نکلتے ہیں یہ آنسو، باہر بہتے ہیں تو اندر تک اتر جاتے ہیں، تبھی تو عرش ہلا دیتے ہیں، رب سے ملا دیتے ہیں، دل بدل دیتے ہیں۔ اپنے رب کے آگے خوب رو لیا کریں، سب دکھ کہہ دیا کریں، وہاں آنسو کے بدلے صرف دل کا سکون نہیں، بڑے بڑے مقام ملتے ہیں۔ گناہ تنہائی مانگتے ہیں، خاموشی مانگتے ہیں۔ اگر انسان گناہ کے وار سے اپنی زخمی ہوتی روح کی چیخ و پکار سن لے تو تڑپ اٹھے، گناہوں کے رجسٹر پر تیزی سے چلتے قلم کی آواز سن لے تو دہشت سے کانپ اٹھے۔ بوقت گناہ شیطان کو اپنے اتنا قریب دیکھ لے تو ہوش کھو بیٹھے، مگر افسوس وہ ان سب سے بے خبر گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ اللہ جنہیں توڑ کر خود سے جوڑتا ہے، جن کی من پسند چیز کسی مصلحت سے لے لیتا ہے، جس سے قربانی لیتا ہے ان کی قیمتی رشتوں کی، جذبوں کی، لوگوں کی، کیونکہ اللہ جب کسی کا دل توڑ کر جوڑتا ہے نا تو اس میں سے دنیا کی محبت نکال دیتا ہے، اور پھر پتہ ہے اس دل میں کیا رہ جاتا ہے؟ اس دل میں صرف رہ جاتا ہے فقط اللہ کی محبت۔ مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا اور اس کی عزت کرنا۔ یہ باتیں عورت کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ جب تک اللہ تمہیں تمہاری من پسند چیز سے نواز نہ دے اس وقت تک صبر رکھو، کیونکہ اللہ سے لگائی گئی امیدیں کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ جن لوگوں کو اللہ تم سے دور کر دیتا ہے، اگر تمہیں ان کی حقیقت پتہ چل جائے نا تو کبھی بھی تم ان کے لوٹ آنے کی تمنا بھی نہ کرو۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت اور بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ جو چیز اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، اس لیے اللہ سے ضد نہ لگایا کرو اور اپنے فیصلے اللہ کے حوالے کر کے مطمئن ہو جایا کرو۔ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں، اور اللہ سب سے بہترین حکمت والا ہے۔ اس پر کامل یقین رکھو، وہ کبھی بھی آپ کو نا امید نہیں کرے گا۔ وہ آپ کو جہاں سے توڑے گا وہاں سے وہ آپ کو اپنے ساتھ جوڑے گا، اور وہ جسے اپنے ساتھ جوڑ دے وہ انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ شادی شدہ عورتوں نے جو کپڑے باہر آنے جانے کے لیے رکھے ہوتے ہیں اگر وہی گھر میں پہننا شروع کر دے تو ان کے خاوند بہت ساری بیرونی خواتین کے چکر سے نکل کر کامیاب ازواجی زندگی کی طرف واپس لوٹ سکتے ہیں۔ ایمان اچانک غائب نہیں ہو جاتا، چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہو جاتا، نمازوں سے سکون اچانک نہیں چلا جاتا۔ پہلے خوف خدا جاتا ہے، پھر نمازیں جاتی ہیں، پھر حیا، پھر پردہ، پھر ایمان چلا جاتا ہے، اور آخر میں رہ جاتا ہے خالی دل، بے باک باتیں اور دو نامحرم۔ حد سے زیادہ احساس بھی انسان کو ذلیل کرواتا ہے۔ کوئی ہاتھ پکڑائے تو بازو نہیں پکڑنا چاہیے، ایسے ہی کوئی ہاتھ چھڑوائے تو پاؤں نہیں پکڑنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہماری زندگی میں آزمائش بنا کے بھیجتے ہیں، انہیں آزمائش ہی سمجھنا چاہیے، دل پر لگا کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔
بڑا ہی خطرناک دور چل رہا ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ اے رب ہماری باقی زندگی صراط مستقیم پر گزارنا اور ہماری آخری خاتمہ ایمان پر فرما، آمین۔ وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے اور پھر موت سے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکنات لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہیں، کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتا۔ میں نے زندگی میں کئی سبق سیکھے، مگر جس سبق نے میری زندگی بدل دی وہ ہے دستبرداری۔ دنیا کی ہر شے سے دستبردار ہو جاؤ، سکون پالو گے۔ ہم ہر چیز کو اپنا سمجھ کر اس پر حق ملکیت جتانے لگتے ہیں، بس یہی سے بے سکونی کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم تو خود بھی اپنے نہیں، پھر کوئی چیز ہماری ملکیت کیسے ہو سکتی ہے؟ نکاح ایک پاکیزہ رشتہ ہے اور نکاح کے بغیر کوئی محبت سچی نہیں ہو سکتی، لہٰذا نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو دستیاب ہو کر اپنی قیمت مت گھٹائیں، اور پھر حرام میں نہ تو سکون ہے اور نہ ہی برکت۔ آپ حلال کے لیے دعا کریں، اللہ جانتا ہے نیتوں کو، اور اچھی نیت والوں کو اللہ مایوس نہیں کرے گا۔ سوچیے گا ضرور کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کو کھو دیتا ہے، مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کر دیتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا ہی نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ گفتگو ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان یا تو دل میں اتر جاتا ہے یا پھر دل سے اتر جاتا ہے۔ 3 رشتے 3 وقت میں بے نقاب ہوتے ہیں، ایک بڑھاپے میں اولاد، دوسرا مصیبت میں دوست، تیسرا غربت میں بیوی۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، ورنہ اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ خوش نصیب وہ نہیں جن کا نصیب اچھا ہو، بلکہ وہ ہیں جو اپنے نصیب پر خوش ہوں۔ عزت دل میں ہونی چاہیے، لفظوں میں نہیں، اور ناراضگی لفظوں میں ہونی چاہیے، دل میں نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ سختی کچھ وقت کی بات ہے، تم اس پر صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہوں۔ محبت کرنے والوں میں اور کچھ ہو نہ ہو، لیکن ایک بات ہوتی ہے، وہ بے ادب نہیں ہوتے، پتھر دل نہیں ہوتے، دل دکھا ہو جیسا بھی ہو، بد دعا نہیں دیتے، مسکرا دیتے ہیں۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتی، اور جب معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیا جائے سے لے کر آج تک ہر چیز لڑا جاتی ہے، اور وہ آسیدہ ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے، ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی دعا اور اللہ کبھی دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا وہ میاں بیوی کا تھا، اور پھر سارے رشتے بعد میں بنائے، اور پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے، اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی عزت کرنا ہے، اور یہ باتیں عورت کو کڑے سے کڑے حالات میں بھی عورت جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ جب مان ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے وابستہ ہر چیز خود بخود ٹوٹ جاتی ہے، دل، رشتہ، اعتبار، یہاں تک کہ انسان خود بھی۔ میاں بیوی میں جدائی ڈالنا شیطان کا سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، اور آج کل افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اتنا پریشان نہ ہوا کریں، یاد رکھیں آپ کے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں جو جانتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کے لیے کیا بہتر ہے، اور کیسے آپ کی چاہت کو بہترین بنا کر کس وقت پہ آپ کو عطا کرنا ہے۔ جو دوست ہوتے ہیں وہ تو دوستوں کا استعمال نہیں کرتے، دوست ہی تو دوستوں کے ہم خیال ہوتے ہیں اور ہم راز ہوتے ہیں، دوست ہی تو دوستوں کی امید ہوتے ہیں، ان کا مان ہوتے ہیں۔ دوست وہ ہوتے ہیں جو غموں کو بھی خوشیوں میں بدل دیتے ہیں۔ مرد کی سچی محبت کی حقدار سے وہی عورت بنتی ہے جو مرد کے حصار میں رہتی ہے، جہاں سے وہ منع کرتا ہے وہ منع ہو جاتی ہے، جن باتوں سے وہ روکتا ہے وہ رک جاتی ہے، اور اپنے آپ کو اس کی حفاظت اور کنٹرول میں دے دیتی ہے، تو وہ عورت دنیا کی خوش نصیب اور فرما بردار عورت ہوتی ہے۔ میری ذاتی رائے کے مطابق دور جدید میں جتنا کسی کے ساتھ محبت، پیار اور اچھے سلوک سے پیش آؤ گے، اتنا ہی اگلا تمہیں ذلت، اذیت اور تکلیف دے گا۔ آزمائی ہوئی بات ہے، کبھی کبھی نہ ہم محبت ختم کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی اس شخص چاہتے ہیں، بلکہ ہم اس لیے رابطے ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ہم توجہ کی بھیک مانگ مانگ کر تھک چکے ہوتے ہیں۔ عورت چھوڑنے میں جلدی کرتی ہے اور پھر تاعمر پچھتاتی ہے، مرد جلدی چھوڑتا نہیں، اور جب چھوڑ دے تو پھر وہ پچھتاتا نہیں۔ تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ صرف مسکرائیے اور کہہ دیجئے میں ٹھیک ہوں، کیونکہ حقیقت میں کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا۔
زندگی میں خدا حافظ کہنا سیکھیں، نہ صرف ملاقات کے اختتام پر بلکہ جب کوئی آپ سے دور ہونا چاہے تو بھی اس کو خدا حافظ کہیں۔ کسی کو اپنے ساتھ رہنے پر مجبور نہ کریں، کیونکہ زبردستی آپ کسی کے ساتھ رہ تو سکتے ہیں لیکن زبردستی وفا، پرواہ اور محبت حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہر بیزار شخص کو خدا حافظ۔ عورت کو ایک ایسے مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے بچوں کی طرح ڈیل کرے، اس کی بچگانہ حرکات کو برداشت کرے، اور سب سے بڑی بات، اس کو منانے کا ہنر آنا چاہیے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ اتنی محبتیں پا کر بھی اس ایک محبت کے لیے تڑپتا ہے جو حاصل نہیں۔ وہ ایک لاحاصل محبت جانے کیوں سب محبتوں پر حاوی ہوتی ہے۔ شوہر کے علاوہ ہر دوسرا مرد گناہ کا ساتھی ہے، مہنگی گاڑی رکھتا ہو، خوبصورت ہو، پرواہ کرتا ہو، پر زندگی کا ہم سفر نہیں تو یہ جائز رشتہ نہیں۔ ہو جائے گی تمہاری مشکل آسان، اللہ ہے نا وہ کر دے گا تم پر رحم، وہ واپس لے آئے گا ہر گزری ہی بہاریں، وہ خود ہاتھ تھام کر چلے گا تمہارے ساتھ، وہ خود ہر تکلیف دور کر کے توڑ دے گا ہر ناممکن کی دیواریں، کیونکہ وہی المالک ہے اس دنیا کا اور وہی تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ ہمارے معاشرے میں مرد اگر عورت کے ساتھ کچن میں کام کروا دے، اس لیے گاڑی کا دروازہ کھول دے، کھانے کی میز پر اس کی پلیٹ سیدھی کر دے یا کوئی بھی کام کر دے، تو لوگ اس کو کمزور بلکہ آسان الفاظ میں بیوی کے نیچے لگا ہوا کہتے ہیں۔ ان لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کی ہر طرح کی مدد فرماتے تھے، تو کیا آپ لوگ ان سے بڑھ کر ہیں؟ جب بھی کوئی پریشان ہو تو اس کو نصیحت نہیں کرتے اور نہ ہی حقیقت پسندانہ تجزیے دیتے ہیں، بلکہ خاموشی سے اس کو سن لیتے ہیں تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ کسی کا اصلی رنگ تب ہی سامنے آتا ہے جب آپ اس کے لیے فائدہ مند نہیں رہتے۔ میں اپنے نفس سے بہت خوش ہوں، کیونکہ مجھے دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر رنج نہیں ہوتا، کسی کے پاس دولت دیکھ کر لالچ نہیں ہوتی، میں کسی دوسرے کی قسمت پر رشک نہیں کرتی، میں اپنی زندگی اپنے نصیب کے ساتھ صبر و شکر سے جیتی ہوں۔ بہت خاص تو نہیں ہوں، لیکن اگر کھو جاؤں تو دوبارہ نہیں ملتی، کہ بہت سی خاص لوگوں سے الگ اور اللہ کی عام سی بندی ہوں میں۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے، منہ کی پٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ مرد جب کمانے نکلتا ہے تو کبھی کبھی یہ سوچ کر ذلت بھی برداشت کر لیتا ہے کہ جب کو وہ گھر کی چار دیواری میں چھوڑ کر آیا ہے وہ عزت کی زندگی گزار سکے۔ مرد وہ ہستی ہے جو چھوٹی عمر سے لے کر تختہ غسل تک دوسروں کی خاطر جیتا ہے۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، کسی ہسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیے جو قبر بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ بعض اوقات مرد کو کچھ سخت باتیں کرنی پڑتی ہیں جو کہ گھر کی خواتین کو بری لگتی ہیں، لیکن حقیقت میں فائدہ انہی کا ہوتا ہے۔ کوئی بھی لڑکی بری نہیں ہوتی، اسے اچھا یا برا سسرال کا ماحول بناتا ہے۔ آخر وہ کب تک برداشت کرے؟ جب تک برداشت کرتی ہے تو سب ٹھیک، مگر جب اپنے لیے آواز اٹھاتی ہے تو بری بن جاتی ہے۔ ہر لڑکی گھر کا سکون چاہتی ہے، ہر وقت کی ٹینشن کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ جب پانی سر سے گزر جائے تو مجبوراً آواز اٹھانی پڑتی ہے۔ میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے جانا، کڑوے لوگ اکثر سچے ہوتے ہیں۔ عورت اس حد تک نازک مزاج ہے کہ ایک پھول اسے راضی اور خوش کر دیتا ہے، اور ایک سخت لفظ اسے مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہے ہو، مسکراہٹوں میں درد چھپائے پھر رہے ہو۔ دیکھنا اللہ جلد ناممکن ذریعے سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ جانتے ہو نا کہ اللہ کو تم بہت پیارے ہو، وہ بہت محبت کرتا ہے تم سے، اس نے یقیناً تمہارے لیے بہت اچھا سوچ رکھا ہے۔ یقین رکھو اللہ تمہاری رضا کا بھرم نہیں ٹوٹنے دے گا۔ لوگوں کا صرف اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے خامی کو اپنے اندر چھپا سکے۔ ہم دنیا کے اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جہاں لوگوں کو ہماری تکلیف سے بس اتنی سی دیر کی وابستگی ہوتی ہے جب تک انہیں وقت گزاری کا دوسرا کوئی سامان نہیں ملتا، اور آخر میں ہم ہوتے ہیں اور ہماری تکلیف ہوتی ہے اور اللہ ہوتا ہے۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی۔ اور بس میں مطمئن ہو گئی کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ محبت میں مرد کی سچائی کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ ڈرپوک ہوتا ہے۔ عورت نوجوان ہو اور محبت میں سچی ہو تو وہ دلیر ہوتی ہے۔
جب دل میں رب کی محبت ہوتی ہے تو عمل میں عاجزی ہوتی ہے، دل صاف ہوتا ہے، روح پاک ہوتی ہے، زبان پہ تنقید طنز نہیں ہوتا، ماحول خوبصورت لگنے لگتا ہے، حسد نہیں ہوتا، مدد کرنے کو دل چاہتا ہے، نماز پڑھے بغیر دل بے قرار رہتا ہے، آنکھوں میں حیا ہوتی ہے، قدم خوبصورت منزل کی طرف اٹھتے ہیں، دل ہر لمحے شکر ادا کرتا ہے، زبان شکوے نہیں کرتی، پریشانی میں دل مطمئن ہوتا ہے۔ ہاں، جب دل میں رب بستا ہے دل نفرت جلن سے پاک ہو جاتا ہے، انسان یوں ہو جاتا ہے جس کے پاس بیٹھ کر باتیں کر کے بیٹھنے والا بھی پرسکون ہو جاتا ہے۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام، سنو جانا، تمہیں ناراض ہونے کی اجازت ہے لیکن چھوڑ کے جانے کی نہیں۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔